حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انار کھانے کی خواہش تھی، تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انار خرید کے دیا گیا آپ کو، اور جیسے ہی انار آپ کے پاس آیا کسی نے دروازے پہ صدا دے دی، فوراً سے پہلے حکم دیا گھر والوں کو اٹھاؤ یہ انار اور بھکاری کو دے دو۔ تھوڑا سا نا دل کے اندر گھر والوں کے خیال آیا کہ اس کو دے دے، فرمایا دے دو، حکم کا تو وہ انار دے دیا گیا۔ اب دوبارہ دوسرا انار خرید کے لائے، وہ بھی سامنے لا کے رکھا ہی تھا، تو پھر کسی نے صدا دے دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکمن دے دیا، وہ دو دے دیے، تو پھر تیسرا انار آیا۔ آپ نے تناول فرمایا اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک تھوڑی بڑھ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کی کمزوری تھوڑی بڑھ جائے، لیکن یہ بات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تسلی بڑھ جائے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام بالکل فطرتی مذہب ہے، جبراً ہم سے کام نہیں کراتا۔ دل اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، رب چاہتا تو ہر کافر کا دل اسلام کی طرف موڑ دیتا، پابند کر دیا جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو فلاں فلاں چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آ جاتے لوگ پھر بھی، لیکن دین کی سب سے مضبوط گرہ محبت ہے۔ رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ نا تو اللہ سے بھی پیار کرو، اور رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب سے بھی پیار کرے، مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، پیار ہو تمہیں، تم عقیدت کے ساتھ آؤ، تمہارے دل مائل ہوں، تمہاری طبیعت مائل ہو، تمہارا ذوق ہو، طبیعت ہو۔ دیکھیں اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں آپ محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے، محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں، پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں۔ شرط یہ کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے، میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے۔ پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ ایک ہے کھانا، ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک کہہ کے مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں، یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے تین چیزیں پیدا کر، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر، سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ، سامنے رکھ اولاد کو بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی، یہ بتا کہ
یہ چیزیں پیاری ہیں یا 2 قدم آگے بڑھ کے تجھے اللہ رسول پیارے ہیں؟ ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں۔ یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو۔ خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا، پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا۔ آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا۔ اور مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، حرب الحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر، کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے، اب میں کسی وہ شاید فراز نے کہا تھا کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، بڑی پیاس تھی پر پھر بھی ہم نے غیرت سے پیا جو بھی پیا، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر تو ہم نے بھی جام رکھ دیا۔ تو ساری دنیا جا رہی ہے تو پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں بھئی۔ اب سارے چونکہ کہہ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تو اظہار محبت کرنا ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہے نا، محبت موسموں کی پابند ہے۔ یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے۔ آپ فقط یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے۔ محبت یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے تھی۔ اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی۔ ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا، ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے۔ حضور کی محبت ایمان ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، تھوڑے جملے بولنے والے صحابی، کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے،
تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، اختیاری فقر ہے، بس کھجور پانی پہ گزارا ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں۔ صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی۔ دوست احباب سے پوچھا، کوئی چیز میسر نہ آئی۔ بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے باغات تھے، پہنچ گئے، ایک شخص سے جا کے کہا مزدوری ملے گی؟ لگا جدوں میدان ازلدا تے لوکی چورا وانگ سڈھائے، کسی نے لٹ لئی علم دی دولت تے اس ہاسے چولی پائے، آ سجنا ویکھ جہالت ساڈی، اسی عشق خرید لیا ہے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہاں، اس درختوں کو پانی دینا ہے، مزدور آیا نہیں، تو پانی بھی ذرا کنویں میں گہرا ہے، اگر ایک ڈول پانی کا نکالو تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ صحابی نے جھولی اپنی پھیلائی کھجوریں ڈالنے کے لیے، ایک ڈول پانی کا نکال کے وہاں رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے، ایک ڈول نکال کے رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے۔ جب جھولی پوری بھر گئی کھجوروں سے تو خوشی خوشی ہنستے مسکراتے۔ تحفے میں جذبہ ہونا چاہیے، تحفے کی قیمت اس کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ مہنگا تحفہ لے کے آئیں اور ہیں آپ سیاستدان، نکلوانا آپ نے کوئی کام ہے تو وہ تو سیاسی رشوت ہے، وہ تحفہ تھوڑی ہے۔ تحفے کا بھی کبھی وزن ہوتا ہے، تحفے کی بھی کبھی قیمت ہوتی ہے، تحفے کے بھی جدو خلوص ہوتا ہے۔ جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پر بظاہر مٹی لگی ہوئی، لا کے وہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، اٹھا کے کھائی، اور کھاتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کو؟ کس نے مجبور کیا؟ تو نہیں، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ باتیں نہیں آتی، وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی عقیدت بڑی پکی ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہجہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے۔ کس چیز نے مجبور کیا؟ تو لمبی بات کوئی نہیں کی، کہنے لگے حضور سادی سی بات ہے، ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، ہمیں تو آپ کی محبت نے ہی مجبور کیا ہے۔ بس یہ محبت ہے نا، پیار ہو گیا نا، یہ پیار ہو گیا تو بس نکل گئے، دوڑ آئے، اس محبت نے مجبور کیا، چلا گیا۔ خوشخبری نہیں، جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی، بلکہ نبی کریم نے فرمایا پھر تیاری کر، اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر مشکلات کے لیے تیاری کر، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا۔ پھر تو تیاری کر، پھر تیاری کر۔ میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کی ہے میں وہیں پہ ہوں، اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، یہ والا انداز نہیں، بس محبت ہو گئی، بس پیار ہو گیا، یعنی غلامی کر لی۔ اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں، یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے، یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے، پھر بندہ پیار کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا، وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا، حالات کو دیکھ کر نہیں بنا، بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں، دل و نگاہ اگر دل و نگاہ، دل اور آنکھ
دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل سے پوچھ وہ مومن ہے کہ نہیں. تیری پیشانی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، تیرا وجود تو جھکتا ہے، دل سے پوچھ اس کا کیا حال ہے. یہ تعصبات ان کو پھیلایا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے. ہم گروہ پرست ہوتے جا رہے ہیں معاذ اللہ حق پرست ہونے کی بجائے. ہمیں گروہ میں نہیں بٹنا، ہمیں حق دیکھنا ہے کدھر ہے، حق کا سفر کرنا ہے. قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دو. اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دو. قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا سمجھانے کا. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں وہاں نہ لے آئے کہ تم انصاف چھوڑ دو. دشمنی اختلاف اپنی جگہ پہ اور انصاف اپنی جگہ پہ. سامنے دشمن بھی ہو تو کرنا تم نے انصاف ہی ہے. جب ترازو پکڑنا ہے تو تولنا تم نے. یہ میرے رب کا ارشاد ہے، یہ قرآن پاک ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے. اے دلو، عدل کرو. واقرب للتقویٰ، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادت ہے، لیکن پرہیزگاری کیا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف والے ہو جاؤ، ترازو صحیح کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ کو پتہ ہے. کسی کو پتہ نہ بھی ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم فیصلے اپنی جماعت دیکھ کے، گروپ دیکھ کے کرتے. ہمیں نہ پوری طرح قائل کیا گیا. نہیں ہم نے دیکھنا ہوتا کہ سچ کدھر ہے، نہیں ہم نے غور کرنا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. بس یہ کہ بات میری برادری کی ہے، بات میرے قبیلے کی ہے. یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جی لڑائی ہوگی، نکلو جی نکلو. نکل گئے، ڈنڈے اٹھا لیے، پکڑ لا اسلحہ، پہنچ گئے، لڑنا شروع کر دیا. جا کے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ہمارے لڑکے کی غلطی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے. وہ جی ہم نے نا غلطی کسی کی بھی ہو، ہم نے تو سپورٹ کرنی ہے، وہ ہمارا لڑکا لڑ پڑا ہے. بھئی آپ پہلے پوچھیں، آپ پہلے اس پر غور کریں حق کدھر ہے. اس عصبیت سے بچیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کسی گروہ کے نام پہ بلایا اس نے جاہلیت کے لیے بلایا. وہ جاہلانہ لڑائی لڑ رہا ہے جو عصبیت پہ، گروپ پہ، برادری کے نام پر آگے نکلا ہوا. اب تو پیران عظام، مذہبی جماعتیں وہ کہتی ہیں صرف ہم ٹھیک ہیں، نہ کریں جا رہا. آپ امت میں نئی امت تو نہ قائم کریں. ان کو رسول اللہ کا غلام بنائیں. ان کو آپ مختلف جگہوں پہ نہ تقسیم کریں. آپ اہل حق، صحیح العقیدہ لوگ، خدا را اپنے ذہن کو بڑا کرے، وسعت سوچوں میں لائے. گروہ بندی کی سوچ پیدا کرنا، سطحی سوچ پیدا کرنا. میں سوچوں کے لحاظ سے انقلابی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو بعض مثالیں بھی پنجاب کی مجھے تکلیف دیتی ہیں. ایک صاحب نے ایک دفعہ میرے سامنے کہہ دیا کہ برادری تو سپاں نوں بھی پیاری ہوندی. میں کہتا مطلب یہ سپاں والا کام ہے کیا؟ مطلب سطحی سوچ آپ نے پیدا کی ہوئی. ابھی بھی یہ رٹا ہے. یہ جو گروہی تعصبات ہیں نا، یہ تو بندے کو حق سے دور لے جاتے. گروہی تعصب، گروہ کا تعصب، یہ تو حق سے دور لے جاتا ہے. میرے عزیزو، تعصبات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں. خیر اور جگہ پہ بھی ہے. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اہل بندہ نظر آیا تو انہوں نے عہدہ ہی چھوڑ دیا. ہم اپنی ذات کے چونکل میں اتنا پھنس کے رہ گئے. مجھے پوچھا جائے، مجھے گنا جائے، میری بات کی جائے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ جب تک نظریات کی جنگ نہیں لڑتے، یہاں سے اوپر اٹھ کر بات نہیں کرتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سوچ ہی چھوٹی ہو گئی.
گروہی تعصبات سے نکل کر جب آپ کو حق آ جائے پھر اس کو قبول کریں، پھر نہ آپ کا منصب آپ کو روکے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا۔ عدالت تھی، جج تھے حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی کا، امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف نے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتہ ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا تھا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے، یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کی بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعزاں لا الہ الا اللہ، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے۔ وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے۔ آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں۔ کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جال بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا، سریلی اتنی تھی اس میں، لطف ہی اتنا تھا۔ ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے۔ اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہوئے، ساری رات تلاوت سن۔ صبح ملاقات ہوگی، تو کدھر آیا تھا، تو کدھر آیا تھا، تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی، لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز نے، پھر اٹھے، تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے، سویرے پھر ملاقات ہو گئی، آج کے بعد نہیں آنا، تو بھی نہ آنا، تو بھی نہ آنا، پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز۔
کہا چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا, جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریح کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے کہا سن ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کھری بات کا سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی ساری رات سنا. بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچا ہے, ایک ایک بات سچی ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا خدا را اس پہ غور کرنا, میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا, حضور سید عالم کے قبیلے, شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا, انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان دیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو, یہ برادری کا بت, قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ, وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا, گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا, قبیلہ دوسرا ہے. خدا را ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات, قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں, زبور میں بھی حضور کی شانیں, انجیل میں بھی حضور کی شانیں, ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے, کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں, اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا, جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے, باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ, ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے, جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا نہیں مانے. وہ جو گروہی تعصب تھا نا, قبیلے کا تعصب گروہی, وہ لے ڈوبا. وہ تورات پڑھ کے بھی, انجیل پڑھ کے بھی, بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں. لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے. میں نے بھی غور کرنا ہے, آپ نے بھی غور کرنا ہے. یہ سوچیں تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں, فلانا فلانی جگہ ہو تو. یہ تو سوچ ہماری نہیں, ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ ہم نے کس دبدبے سے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی کہ تم فلانے چودھری کا بیٹا اور فلانے کمی کے بیٹے سے تو کھیل رہا ہے؟ یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی؟ کون تھا جو یہ سوچے لایا؟ کہاں سے یہ پنپی, کہاں آ کے پروان چڑھی؟ اس بنیاد پر لوگوں نے الیکشن لڑے کہ یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ فلانا ہے. اس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا. لوگ اتنے مائل ہوئے کہ ان بنیادوں پر ووٹ دینے لگے, ان نعروں کے قائل ہو گئے, ان سطحی بنیادوں پر آ کے انہوں نے کام کیا. دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ ہر قوم کے رسم و رواج سے اختلاف نہیں,
لیکن وہ قوم تعصب کا شکار اور اپنے علاوہ کسی کو جانے ہی نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے کا دفاع کرو پر ناجائز بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو، غلط بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو۔ غلط بات ہے، ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہماری اماں ہی ٹھیک کرتی ہو، کوئی بات ہماری بھابھی بھی ٹھیک کرتی ہے۔ ادب سے کہیں، پیار سے کہیں، سوکیانہ جملہ نہ بولیں، پر کبھی اماں سے بھی کہیں، ابا جی سے بھی کہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آپ کیوں تعصب کا شکار ہیں؟ ادب سے کہیں کہ یہاں اس کی بات ٹھیک ہے، تیری ٹھیک نہیں۔ خامد بھی کسی وقت اپنی بیوی کو کہے کہ تو ساس بن گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بات درست ہے وہ درست ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں، حق کی فتح انسانیت کی فتح ہوتی ہے، سچ کی فتح ملتوں کی فتح ہوتی ہے، ملتوں کی۔ سچ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کی چھتری میں لوگ سکون پاتے، جب حق غالب آتا ہے، انصاف عام ہوتا ہے تو ہر آدمی کو سکون ملتا ہے، اس کے سائے میں سب لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں۔